ہماری والدہ نے نا ہمارے نام بڑے چن کے رکھے ہیں، میاں شہزاد فاروق اور میاں آباد فاروق ملائے ہیں۔ ہم ایک تصویر کے دو رخ ہیں، ہم شہزاد اور آباد ایک ہی جان ہے، نسلی باپ کی اولاد ہیں۔ ہمارے بلڈ میں یہ ہے کہ ایک دوسرے بھائی کے لیے ہم اپنی جان بھی قربان کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ پیمپر شیمپر اس کے میں ہی چینج کرتا تھا۔ یہ صحیح کہہ رہے ہیں، میرے پیمپر بھی یہی چینج کرتے رہے۔ بالکل ٹھیک ہے انہوں نے کہ ہم بھائی واقعی ایک دوسرے پہ جان مارتے ہیں۔ اس بات کا دنیا گواہ ہے کہ جب میں ملٹری میں تھا، جس طرح انہوں نے ادھر بھی جنگ لڑی، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ میری قربانی اتنی نہیں جتنی میرے بڑے بھائی کی قربانی ہے۔ میرے شادی کو تو 20 سال ہو گئے ہیں، جوان بچے ہیں الحمدللہ میرے۔ آج تک ہمارے گھر میں ایک ہی ہانڈی بنتی ہے۔ میں دعا کرتا ہوں کہ سب ماؤں کے بیٹے ایک دوسرے سے ایسے ہی پیار کریں، ایسے ہی محبت کریں۔ میں یہ ویڈیو بنانے کا مین مقصد ہی یہ تھا کہ سارے بنائی جا رہے ہیں جیل پر، کہانیاں سنی جا رہی ہیں، آپ بھی تنگ آ گئے ہیں بتا کر۔ آپ کو پتا آپ بڑے سمارٹ ہیں۔ کوئی لوگ آگے نکلتے ہیں جو ہٹ کے بات کرتے ہیں، جو آئیڈیاز کے ساتھ بات کرتے ہیں، سارے ایک کریں تو وہ فلاپ ہو جاتے ہیں۔ میڈیا آواز میں خوش آمدید، میں ہوں عمران علی خان۔ پائی پائیاں دے دردی ہوندے تے پائی پائیاں دیاں باواں، یہ جو دو بھائی میرے ساتھ موجود ہیں، یہ ہمارے معاشرے کے لیے ایک مثال ہیں، رول ماڈل ہیں کہ بھائی اگر مشکل میں ہو تو دوسرا بھائی جی جان سے دل لگا کر اس کے لیے محنت کرتا ہے اور اس کو آزاد کروا لیتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ تیری مشکل نہ بڑھاؤں گا چلا جاؤں گا۔ یہ جنگ میں نے یہاں اپنے لیے نہیں چھیڑی، تخت پر تم کو بٹھاؤں گا اور چلا جاؤں گا۔ یہ جملہ جو ہے نا، یہ میاں شہزاد فاروق صاحب پر نا ٹھیک بیٹھتا ہے۔ اپنے بھائی کے لیے محنت کی، اب جب آباد فاروق صاحب آ گئے تو میاں صاحب دوبارہ اپنی پوزیشن میں آ گئے ہیں۔ بالکل ایسے ہی۔ تو اچھا، میں اب جاننا چاہوں گا، سیاست پر بھی بات ہوگی، جیل کے حوالے سے بھی بات ہوگی کہ آپ نے ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ اب ہم جانتے ہیں کہ دو بھائیوں میں اتفاق آج کل ناپید ہو چکا ہے، لوگوں میں اتفاق نہیں ہے۔ کیسے اتنا پیار ہے، محبت ہے، اتفاق ہے؟ یہ کسی بھی شخص کو اگر آپ نے یا آپ کے اپنے بچے ہیں تو ان میں پیار بڑھانا ہے تو سب سے پہلے آپ کو خود رول ماڈل بننا پڑے گا۔ تو ہمارا باپ جو ہے نا، اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں کر دے، وہ ایک بہت بڑا رول ماڈل تھا۔ اس نے ہی ہمیں سکھایا کہ اپنے یعنی وہیں سے سیکھا، ہم نے اپنے والد سے سیکھا کہ کس طرح وہ اپنے بھائیوں کے ساتھ ڈیل کرتے تھے، کیسے اپنے چھوٹے بھائیوں سے پیار کرتے تھے یا اپنے سے بڑوں کی کیسے عزت کرتے تھے۔ تو یہ بیسیکلی آپ کی لیگیسی ہوتی ہے جو آپ کی تھرو فیملی آپ کی طرف آتی ہے، تو وہیں سے ہم نے لرن کیا۔ تو یہ پھر آپ کو پتا ہے سب سے زیادہ انسان اپنی فیملی سے، اپنے گھر سے سیکھتا ہے۔ تو یہ وہ تربیت ہے جو ہمارے بڑوں نے ہمیں دی۔ تو اس لیے میرا بھائی بڑا جو اپنے منہ سے لفظ نکالتا ہے تو وہ ہم اس کو قانون سمجھتے ہیں اپنے گھر میں۔ تو میرے والد جانے کے بعد میں سب سے زیادہ اگر کسی کی عزت کرتا ہوں یا سب سے زیادہ کسی سے محبت کرتا ہوں تو وہ یہ میرا بڑا بھائی جو نڈر شیر اور بہادروں کی طرح جس نے ادھر مریم نواز کے پرخچے اڑائے ہیں، تو وہ یہی تھا۔ الیکشن میں اس کو لمبی لیڈ کے ساتھ ہرایا، پھر بھی وہ جو فارم 47 کی مینڈیٹ چوری کر کے اور وہ بیٹھی ہوئی ہے ادھر حکومت میں جیلی۔ ماشاءاللہ بڑی محبت ہے، بڑے الفاظ بولے بڑے بھائی کے لیے۔ ہماری والدہ نے نا ہمارے نام بڑے چن کے رکھے ہیں، میاں شہزاد فاروق اور میاں آباد فاروق ملائے ہیں، تو ہم ایک تصویر کے دو رخ ہیں۔ کیا بات! ہم شہزاد اور آباد ایک ہی جان ہے اور ایک ہی باپ کی اولاد ہیں، اور الحمدللہ نسلی باپ کی اولاد ہیں۔ ہمارے بلڈ میں یہ ہے کہ ایک دوسرے بھائی کے لیے ہم اپنی جان بھی قربان کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں ہر ٹائم۔ جو گہرائی ہے نا، یہ عام طور پہ نہیں جانی جاتی۔ میں چاہتا ہوں کہ لوگ اس بھائی چارے سے، اس محبت سے، اس فیملی سے سبق سیکھیں۔ دیکھیں، میں نے آپ کو ابھی لیگیسی کی بات کی ہے کہ جو بھی ایسی چیزیں ہوتی ہیں نا نیچے، اگر وہ ساری اپنے بڑوں سے سیکھی جاتی ہیں، اور ہمارے جو بڑے ہیں اگر میں ان کا تعارف کراؤں تو وہ ارائیں قبیلے کے ایک بڑے بہادر، جو ان کا نام میاں محمد دین تھا، میرے جو گریٹ گرینڈ فادر ہیں، تو وہ بڑے غیرت مند اور بڑے جرت مند تھے۔ تو ان کے ساتھ ہمیں جو ہے نا یہ جو سارا جو بہادری ہمارے خاندان میں آئی ہے، یا جو اللہ تعالیٰ، کیونکہ وہ بھی اللہ کے ولی تھے اور بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں جو ہمارے گریٹ گرینڈ فادر تھے، جو ہمارے پردادا ہیں، تو وہ ان کی وجہ سے پھر وہ میرے دادا میں آئیں، پھر نیچے۔ اور یہ کہ اللہ کا شکر ہے، پھر اللہ تعالیٰ نے مجھے دلیر باپ بھی دیا، میرا دلیر بھائی بھی دیا، میں شہید مار کا باپ بھی ہوں، ٹھیک ہے، میرا لیڈر بھی رحمت اللہ علیہ ہے، اللہ تعالیٰ کی ان پر رحمتیں ہوں، وہ بھی اللہ کا ولی ہے۔ یہ تو پھر یہ کہ جب آپ کی سوسائٹی جو ہے نا، آپ کی فیملی، آپ کے بھائی
اور اس طرح سے. تو وہ اللہ کا شکر ہے, وہاں پہ پھر جو ہے نا پازیٹیوٹی جب ہر طرف ہوتی ہے, مثبت چیزیں ہوتی ہیں, تو آپ اسی طرح کے ریئیکشن کرتے ہیں, جو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایسا بھائی دیا اور میں فخر کرتا ہوں. اور مجھے پتا ہے یہ انہوں نے بالکل ٹھیک کہا کہ ہم بھائی واقعی ایک دوسرے پہ جان مارتے ہیں, کیونکہ اس بات کا دنیا گواہ ہے کہ جب میں ملٹری میں تھا اور جس طرح انہوں نے ادھر بھی جنگ لڑی, کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ میری قربانی اتنی نہیں جتنی میرے بڑے بھائی کی قربانی ہے, کیونکہ وہی انہوں نے سارا ادھر ہینڈل کیا, میرے بس کی تو بات نہیں تھی. یہ دونوں بھائیوں کا بچپن کہاں پر گزرا اور ایج ڈفرینس آپ کا کتنے دونوں؟ ایج ڈفرنس ہمارا تقریباً 10 سال کا ہے. 10 سال. ہاں شہزاد بھی 10 سال بڑے. جی 10 سال تقریباً بڑے ہیں مجھ سے, لیکن ہم ایج نہیں بتاتے ہوتے کیونکہ ہم بہت پرانے ہیں, کافی عمریں ہماری, ہم کم لگتے ہیں. اچھا ہاں ماشاءاللہ. بس اس لیے ہم یہ نہیں بتاتے ہوتے. شہزاد بھائی, عباد بھائی بچپن میں کیسے تھے؟ ظاہری بات ہے بچپن ساتھ گزرا ہے. ہاں یہ بچپن سے ہی یقین مانے بڑے سخت تھے. وہ جسی کالج میں یا جسی سکول میں یا کسی بھی یونیورسٹی میں گئے ہیں تو وہاں پہ ہمارے جو ابا جی تھے ان کو شکایتیں آتی تھی کہ یہ منڈا بچہ آپ نے بڑا بدماش پیدا کر لیا ہے. تو اس طرح یہ بچپن میں بڑا شرارتی تھا اور کسی کو کمپرومائز نہیں تھا اس کی لائف میں کہ کوئی مجھے کوئی بات کر کے تو جائے کہاں, تو کسی اس کے دوسرے بھائی کو ہمارے کوئی بات کر کے ہم تو برداشت کبھی کبھار کر بھی لیتے تھے, لیکن یہ جو میرا بھائی تھا یہ کرنے والا نہیں تھا. یہ بچپن سے ہی الحمدللہ نہ ڈر ہے. مطلب شکایتیں آتی رہتی تھی, شرارتوں. ہاں شکایتیں آتی رہتی تھی, بچپن کٹھا ہی گزارا ہے بس. اسی طرح ہم نے, آپ کو پتا کہ جو بڑے بھائی ہوتے ہیں تو ہم 4 بھائی تھے بڑے, تو جب میں سب سے بڑا تھا تو جب میری والدہ کہیں ہاسپٹل یا دوسرے بچے کو لے کے کہیں چلے جانا تو پیچھے پیمپر شیمپر اس کے میں ہی چینج کرتا تھا. تو بھائی سے ڈانٹ پڑتی تھی؟ نہیں, یہ میرے بھائی نے مجھے بڑا پیار کیا شروع سے ہی. میرے خاص طور پہ میرے والد صاحب جانے کے بعد میں نے ان کو اپنے باپ کا رتبہ دیا, اور جو جینون ایک بیٹا اپنے باپ سے محبت کرتا ہے, اسی طرح انہوں نے مجھے باپ سے زیادہ جو ہے نا, جو میرے باپ کے جانے کے بعد انہوں نے مجھ سے پیار کیا, میری ہر چیز کو لاڈ سے پیار سے دیکھا. اور یہ صحیح کہہ رہے ہیں, میرے پیمپر بھی یہی چینج کرتے رہے. بالکل ٹھیک ہے انہوں نے. تو ماشاءاللہ باپ کا بیٹا بڑا ہو گیا. الحمدللہ میں تو چاہتا ہوں کہ سب کے بیٹے بڑے ہوں, اور اللہ تعالیٰ ایسا پیار اور ایسی محبت پورے مسلمانوں میں اور سب بھائیوں میں ڈالے کہ جس طرح کا الحمدللہ. یہ کوئی آپ کے سامنے نہیں ہے, یہ ہمارے گھر کی بات ہے کہ ہم چاروں بھائی میرڈ ہیں, بچوں والے ہیں الحمدللہ. کوئی میرے شادی کو تو 20 سال ہو گئے ہیں, جوان بچے ہیں الحمدللہ میرے. آج تک ہمارے گھر میں ایک ہی ہانڈی بنتی ہے, تو آج بھی ہم کٹھے ہیں, ہمارے بزنس کٹھے ہیں سب مل کے. میں اگر کچھ کر رہا ہوں نہیں کر رہا ہوں تو ہمارے سب کے بزنس کٹھے ہیں اور سب کو سیم ہی وہ بھی جو ایک ہی دسترخوان ہے الحمدللہ. تو یہ بڑا محبت ہے, اور میں دعا کرتا ہوں کہ سب ماؤں کے بیٹے ایک دوسرے سے ایسے ہی پیار کریں, ایسے ہی محبت کریں. اگر کسی نے کوئی بزنس میں ترقی چاہتے ہیں, اپنے گھر میں فیملی میں پیار میں ترقی چاہتے ہیں, چاہے اپنا بڑا نام کمانا چاہتے ہیں, تو سب سے پہلے ضروری ہے کہ اپنے بھائیوں کو اور بہنوں کو اتفاق سے اور گھر میں ماں باپ کی عزت سے اور ماں باپ کی عزت کریں گے تو ان میں خود بخود اتفاق کو پیدا ہو جائے گا. کیا بات ہے, زبردست ہو گیا. عباد بھائی میں سب سے پوزیٹیو چیز, سب سے اچھی چیز جو آپ کو لگتی ہو؟ ہاں بات بھائی میں سب سے اچھی چیز یہ ہے کہ پہلے اس نے دیکھا ہے کہ ابھی شاید میری ماں نے کھانا نہیں کھایا, یا میرے بھائی نے کسی نے کھانا نہیں کھایا, یا کسی میرے بہن بھائی کو کسی چیز کی پریشانی ہے, اس کے کبھی یہ فیملی میں کسی کے چہرے پہ پریشانی نہیں دیکھ سکتا. تو اسے پتا ہو کہ اس نے ابھی کھانا نہیں کھایا تو یہ 8 دن کا بھوکا ہوگا, تو پہلے اپنے بھائی کو, بہن کو یا والدہ کو کھلائے گا اور پھر یہ کھائے گا. یہ سب سے بڑی کوالٹی ہے اس میں. اگر میں کہوں کہ چھوٹی سی برائی جو آپ کو لگتی ہے کہ یار یہ چیز عباد میں نہیں ہونی چاہیے؟ اچھا میں سچ بتاؤں تو آج تک مجھے ایسا کوئی فیل ہی نہیں ہوا. کوئی ہے ہی نہیں اس میں, کوئی ہے ہی نہیں ہے, سچ میں کوئی نہیں ہے. سچ میں کوئی نہیں ہے, ہوتی تو میں ضرور بتا دیتا, لیکن ہے نہیں. میں کہ شاید یہ میرا بھائی کہنے لگا تھا, لیکن شاید یہ تھوڑا سا رکھ گئے. میں بیوی سے ڈرتا ہوں, یہ بس مجھے لگتا ہے کہ یہ کہیں گے کہ یہ تو پورے ملک کا دکھ ہے. ہاں. اچھا اب شہزاد بھائی کی جو سب سے اچھی بات آپ کو لگتی ہو کہ یار یہ میرے بھائی میں جو بات ہے نا یہ دنیا میں کسی اور شخص میں نہیں ہے؟ یار یہ مصلحت پسند ہیں, جو بڑے ایک اعلیٰ شخصیت کے اندر, کیونکہ جو کبھی کسی کے لیے دروازہ بند نہیں کرتا, جو معافی سب سے پہلے دیتا ہو, اور اس طرح کی یہ شخصیت ہیں, اور کھڑے ہونے والی, ڈٹے رہنے والی, اور جیسا بھی ماحول ہو کبھی نہ پیچھے ہٹنے والی, اور ہمیشہ
بہادری والی. تو یہ جس طرح میرے باپ داداؤں میں تھی اس طرح میرے بھائی میں میں نے پائی ہے, انہی سے میں نے سیکھی ہے اوبیسلی, اور اپنا لیڈر سے یہ چیزیں سیکھی. کوئی بری بات بھائی میں جو آپ کو لگتا ہے کہ یار شہزاد بھائی سارے بہت اچھے ہیں لیکن یہ بات نہیں ہونی چاہیے؟ میں سارے کے سامنے کان پھڑا دیتا تھا کبھی کبھی, ہاں, تو وہ مجھے لگتا تھا, لیکن اب وہ اچھا لگتا ہے کہ وہ بھی اچھا تھا, میرے لیے فائدے میں تھیں چیزیں. اب نہیں ہے ایسا؟ ہاں ابھی نہیں, ابھی تو نہیں, لیکن ابھی بھی ادھر میری کلاس کر دیتے ہیں اکثر ہی. جب میں وہ دوسرے مہمان آئے ہوں تو میں ادھر مل رہا ہوں کسی سے, تو وہ پھر فوری طور پہ غصہ ہو جاتے ہیں کہ ادھر اب اٹھ جاؤ, تو وہ پھر ظاہری بات ہے مجھے فوری ماننا پڑتا ہے. میں ان کو کیونکہ ایسے ہی سمجھتا ہوں جیسے میرا باپ مجھے بلا رہا ہے, تو مجھے اٹھنا پڑتا ہے اوبیسلی. کیا ایسا کرتے, کیا بات ہے. تو شہزاد بھائی یہ ہمارے معاشرے کے لیے, میں یہ ویڈیو بنانے کا مین مقصد ہی یہ تھا کہ سارے بنائی جا رہے ہیں جیل پر, کہانیاں سنی جا رہی ہیں, آپ بھی تنگ آ گئے ہیں بتا کر, لیکن یہ پازیٹیو چیز جائے. آپ کو پتا آپ بڑے اسمارٹ ہیں, اور جو آپ کو پتا ہے وہی لوگ آگے نکلتے ہیں جو ہٹ کے بات کرتے ہیں, جو آئیڈیاز کے ساتھ بات کرتے ہیں. سارے ایک کریں تو وہ فلاپ ہو جاتے ہیں اسی پہ, اسے فالوورز کہتے ہیں. یہ ہوتا ہے ٹرینڈ سیٹلر, اور میں ٹرینڈ سیٹلرز کو بڑا پسند کرتا ہوں. آپ نے بھی کافی ٹرینڈ سیٹ کیے ہیں, وہ ٹھیک ہے, لیکن فی الحال آپ کی تعریف ہو رہی ہے. اس آئیڈیاز میں تو میرا بھائی الحمدللہ سب سے آگے ہے, اس میں کوئی شک نہیں, آپ نے بتا دیا ہے. اسٹرانگ کام کر رہے ہوتے ہیں, ورکر کی طرح بھرپور محنت کر کے شہزاد بھائی لگے ہوتے ہیں. ہاں, میں جب گھر میں ہوتا ہوں نا تو ان کے کوئی مہمان آ جائیں اور کوئی اور بندہ نہ ہو تو میں ان کا نوکر بن جاتا ہوں, اور اگر واقعی کوئی میرے دوست آ جائیں تو یہ اس طرح ہی کام کرتے ہیں جیسے یہ میرے نوکر ہیں. مطلب ہم بھائی ایک دوسرے کے لیے, کیونکہ ہاں یہ اس طرح کی محبت ہے جو میں نے واقعی اس صدی کے اندر بہت کم لوگوں میں پائی ہے. اور اگر یہ اس معاشرے, اس سوسائٹی کے اندر اس طرح کی محبت ہو, ہمارا جو نظام ہے اس قدر ترقی کر سکتا ہے کہ جس کا کوئی, اور یہی ہمارا دین ہمیں سکھاتا ہے کہ آپ بھائیوں کے ساتھ کس طرح چلیں. کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, حدیث ہے کہ اگر جو چیز آپ اپنے لیے پسند کرتے ہیں وہ اگر اپنے بھائی کے لیے پسند نہیں کرتے تو سمجھ لو تمہارا ایمان کسی چیز کا نہیں ہے. تو وہ یہ ہے کہ اگر آپ اس کو پازیٹیو لیتے ہیں اور اس طرح کرتے ہیں تو آپ کے بھائی آپ کے لیے جانیں قربان کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں. ورنہ تو جس طرح کا ہمارا معاشرہ بن چکا ہے, انفارچونیٹلی بڑی بیڈ سچویشن ہے کہ بھائی کو قتل کر دیتا ہے, اور بھائی مطلب اپنے کچھ پیسوں کا, ہم نے آج تک پتہ نہیں ایک دوسرے کو کتنے کروڑ ایک دوسرے کو دیے, نہ میں نے کبھی اس سے واپس مانگے نہ اس نے مجھ سے کبھی واپس مانگا کوئی پیسہ. اگر ایک دوسرے کو دیا بھی, آپس میں مدد بھی کی ہے اپنے بھائیوں کی, تو اللہ کا شکر ہے. بس ہم اللہ تعالیٰ اسی طرح اتفاق کے ساتھ رکھے, ہمیں اللہ تعالیٰ بری نظروں سے بچائے. عیدی بھی لیتے ہوں گے آپ ان سے؟ عیدی نہیں دیتے کیونکہ میرے پاس اپنے پاس بھی پیسے ہوتے ہیں. اچھا, بچپن میں ان سے لیتا تھا کیونکہ میں آئیڈیاز پہ شروع سے بڑا کام کرتا تھا. تو میں نے جب اپنا آج سے 20 سال پہلے میں نے اپنا ایک پرسنل کاروبار شروع کیا تھا بالکل ہٹ کے, جو ہمارا فیملی بزنس تھا. تو اس میں میرے والد صاحب میری مدد نہیں کرنا چاہتے تھے, لیکن انہوں نے میری مدد کی. اور مجھے یاد ہے اس وقت مجھے انہوں نے تقریباً کوئی $5,000 دیے تھے, آج سے 20-25 سال پہلے, 20 سال. تو وہ مجھے دیے تھے, پھر میں نے اس سے اپنا کافی کام کیا, اور وہ میرا آئیڈیا بھی بڑا ہٹ ہوا تھا. میں نے اس سے کئی کروڑ بھی بنائے تھے. تو یہ میرے بھائی نے مدد کی تھی. آپ کی طرف سے عباد بھائی جب مطلب پولیٹکس میں آئے تو ہم نے دیکھا کہ مختلف آئیڈیاز پر کام کیا جس سے عوام جذبات بڑھیں, عوام میں محبت بڑھائی جائے. یہ آئیڈیاز پر کام کون کر رہا تھا؟ یہ میاں باد فروخ, ان کا ہی اپنا مائنڈ تھا اور ان کے ہی پلان ہوتے تھے. اس کے پیچھے کوئی بھی نہیں تھا, یہ خود تھے. اور یہ آئیڈیاز میں تو بہت ہی 1 نمبر پہ ہیں. تو انشاءاللہ آگے مزید آپ کو ان کے آئیڈیا نظر آتے رہیں گے اور بہت اچھا سسٹم نظر آئے گا. اور انشاءاللہ لاہور کو نہیں پورے پاکستان کو انشاءاللہ لے کے چلیں گے. اور ورکر میاں باد فروخ کے آنے سے ورکر ہمارا چارج ہوا ہے اور خوشی ہوئی ہے ورکر کو مل کے. اور ورکر جس طرح ادھر آ رہے ہیں جا رہے ہیں تو یہی تو تبدیلی ہے. تو وہی پہلے بیٹھے ہوئے تھے میرے تمام آج MP حضرات, پنجاب اسمبلی سے میرے دوست کولیگ آئے ہوئے تھے ہمارے. تو وہ یہی بات کر رہے تھے کہ یار یہ کس طرح یہ باتیں یہی چاہ رہی تھی. لیکن اس پہ بات یہ ہو رہی تھی کہ یار جو بھی خان کو چھوڑ کے گیا نا تو مر گیا. وہ اس طرح کے خان نے کہتے ہیں نا تبدیلی نہیں آئی, تو یہی تبدیلی ہے کہ ایک لیڈر حلقے سے جب PTI کا نام چھوڑتا ہے یا کوئی کہتا ہے کہ میں نے خان کو چھوڑ دیا, تو پیچھے اس کے وہی ورکر وہ کہتے ہیں تو جا بہار میں, ہم تیرے ساتھ نہیں کھڑے. وہی ورکر اسے جوتے مارنے تک چلے جاتے اور اس کے گھر توڑنے تک چلے جاتے. کہ جس طرح ابھی میرے حلقے کے ساتھ ہی ایک وسیم قادر صاحب تھے, ہماری پارٹی کے سابق جنرل سیکرٹری بھی تھے لاہور کے. تو انہوں نے جو کیا آپ کے سامنے ہے, ووٹ خان کے نام کا لے لیا
اور بعد میں انہوں نے جب چھوڑا تو پورے حلقے میں ابھی منہ دکھانے کے قابل نہیں ہے, وہاں پہ جانے کے قابل نہیں ہے. یہ ہے تبدیلی, اسے کہتے ہیں تبدیلی. تبدیلی الحمدللہ آ گئی ہے, ورنہ پہلے جدھر لیڈر جاتا تھا تو تقریباً 60% یا 50% تو ورکر ساتھ یا ووٹر نکل ہی جاتا تھا. اب وہ یہ ہے, اب یہ ہے خان صاحب کی تبدیلی. لاسٹ میں مطلب اب میں ایک نوجوان یوتھ کے لیے جو آپ کو رول ماڈل سمجھتی ہے, جو آپ کو پسند کرتی ہے, جو خان کو رول ماڈل سمجھتی ہے, یوتھ کے لیے کیا پیغام دیں گے کہ وہ اگر بھائی ہیں تو وہ کس طریقے سے آپس میں اچھے رویے کے ساتھ رہ سکتے ہیں اور معاشرے میں کامیاب ہو سکتے ہیں؟ آپ یہ دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے زندگی گزاری. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر چونکہ وہ دنیا کے اندر اگر دین کے اندر سیاست اگر کسی نے سکھائی ہے نا, جو ریئل سیاست جو سکھائی ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی ہے. کیونکہ انہوں نے جب سیاست شروع کی مدینہ کے اندر, یعنی جب انہوں نے اسٹیٹ بنانے کا پلان کیا, اور اس کے اندر سب سے پہلے آپ کو پتہ ہے حضرت حمزہ تھے, حضرت جعفر بن طیار تھے, ان کے یہ سارے, اور پھر یہ سارے ان کے کزنز ہیں, اور پھر اس کے علاوہ انہوں نے جو ان کا بھائی, جب وہ جو انہوں نے بھائی بنایا نصار اور ان کو مہاجرین کو اور نصارہ کو, تو وہ انہوں نے بھائی بنایا, تو اس کے اندر حضرت علی ان کے بھائی بن گئے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے. تو اصل بات یہ ہے کہ میں نے یہ چیزیں وہاں سے سیکھی ہیں کہ اگر آپ اپنی فیملی کو اپنے بازو بنا کے اور چلاتے ہیں تو آپ کسی میدان میں پیچھے نہیں رہتے. لیکن اس کے لیے کیا ہے کہ آپ کو اندھا دھند ایک دوسرے پہ ٹرسٹ کرنا پڑتا ہے. اپنی جو آپ نے خود کے لیے کھانا ہے وہ اپنا کھانا اپنے بھائی کے لیے دیں, تاکہ آپ کا بھائی آپ کے لیے اچھا سوچے. خود بھوکا رہ لے لیکن اپنے بھائی کو آپ ٹھیک رکھیں. جب آپ اس طرح کی سچویشن کرتے ہیں نا, تو کیونکہ آپ کو بتاؤں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہمیں یہ سیکھنے کو ملتا ہے کہ اگر آپ کا کوئی, بلکہ قرآن میں بھی لکھا ہوا ہے, اگر آپ کا کوئی دشمن بھی ہے تو اگر آپ کے لیے برا سوچتا ہے تو آپ اس کے ساتھ پھر بھی اچھا سلوک کرتے ہیں, اس کے ساتھ اچھائی کے ساتھ پیش آتے ہیں, تو وہ آپ کا ایک ایسا دوست بن جائے گا جو کہ ایک مخلص دوست سے بھی اچھا دوست بن جائے گا. یہی اگر آپ اپنے خاندان کے اندر کریں کہ اگر آپ کا بھائی ایک آپ کے ساتھ اچھا نہیں ہے تو آپ کو چاہیے کوئی اس کے لیے اتنا اعلیٰ کام کرے, اس کے لیے بیسٹ سے بیسٹ کرے. ایک دفعہ, دو دفعہ, تین دفعہ, چوتھی دفعہ وہ مسٹ آئے گا. ورنہ مجھے بہت سارے لوگ اندر ملٹری میں یہ کہتے رہے, مطلب جو مجھے ملتے تھے یا کسی کا لیٹر گیا, یار تمہارا بھائی تمہاری پالیٹکس لے جائے گا یا تمہارے علاقے کی وہ فلاں کر گیا فلاں. لیکن میں ایک چیز سوچتا تھا, مجھے پتا تھا کہ بھائیوں کے بازو ہوتے ہیں اور نیگیٹیوٹی پھیلانے والے بہت ہوتے ہیں. ایسا ہوتا ہے لوگ, لیکن یہ کمزور لوگوں کی سوچ ہوتی ہے. جو بڑے ذہن جنہوں نے زندگی کے اندر بڑے مقصد رکھے ہوں وہ ایسی چھوٹی باتیں نہیں سوچتے. اور اللہ تعالیٰ بس اس ہمارے خاندان کے اوپر خاص اپنی حفاظت فرمائے, اور میری پورے پاکستان کی یوتھ کے اوپر حفاظت فرمائے, مسلمان دنیا کے اوپر حفاظت فرمائے. اللہ تعالیٰ جو 1.5 بلین دنیا کے اندر مسلمان ہیں ان کی خاص حفاظت فرمائے, اسپیشلی فلسطین کے مسلمان, کیونکہ وہ بڑے میرے دل کے قریب ہیں, اور اللہ تعالیٰ بس ان کی مشکلیں آسان فرمائے. انشاءاللہ اگر پاکستان کے اندر میرا لیڈر کا جو خواب ہے وہ اگر پورا ہوا تو انشاءاللہ اس کے اثرات جو ہے نا پوری دنیا کے اندر جائیں گے اور مسلمان کھڑے ہو جائیں گے. شکریہ آپ کا, تھینک یو. بے حد شکریہ آپ دونوں بھائیوں کا. یہ دونوں بھائی وہ ہیں جو ہمارے معاشرے کے لیے رول ماڈل ہیں, موٹیویشن ہے. میاں عباد فروق, میاں شہزاد فروق, ان دونوں بھائیوں نے سیاست کے ذریعے پوزیٹیو امپیکٹ کریٹ کیا ہے نوجوانوں پر, یوتھ پر, جو کہ آنے والے وقت میں پاکستان کا فیوچر ہے. یہ موٹیویشنل والی کہانی, یہ بھائیوں کا پیار, محبت, اتفاق آپ کو کیسا لگا؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں. اللہ حافظ.